بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس، ان اگر، لم نہیں، تا تم، تفعلو تم کر سکتے، واو اور لن ہرگز نہیں، تا تم فعلو کر سکو گے، تفعلو کر سکو گے۔ فا پس اتقو تم ڈرو یا تم بچو، النارا اس آگ سے، التی وہ جو، وقودو ایندھن ہوگا، ہا اس کا، الناسو لوگ، واو اور الحجارتو پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، لیے کافرین کافروں، للکافرین کافرین کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں پہلی والی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ایک چیلنج کیا تھا کہ تم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے پاس سے بنائی ہے، وہ جادوگر ہیں اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو تم تو اتنے بڑے جو ہے نا سمجھدار اور اتنے پڑھے لکھے عربی دان ہو، تو لہٰذا تم کوئی صورت اس کے مقابلے میں اس قرآن جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، پہلے ان سے انہی کے انداز میں بات، اگر تم نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، صورت کا صورت بنا کے نہیں لا سکتے، تو پھر کیا کرو، ڈرو، آگ سے ڈرو، کیونکہ آگ جو ہے وہ بہت زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ خود تصدیق فرما رہے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ اگر تم نہ کر سکو، پہلے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو، یعنی اگر تم نہ کر سکو تو تمہیں جو ہے نا آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر دوبارہ اللہ پاک نے خود تصدیق فرما دی، لیکن ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تم کر ہی نہیں سکو گے، یعنی یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسانی تحلیق نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وہ رب جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کی کتاب بھی تو منفرد ہوگی، وہ ایسی عام بکس جیسی تو نہیں ہے کہ تم اس کو فوراً کوئی صورت اٹھا کے بنا لاؤ۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی ایک بات ذکر کر چکی ہوں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی صورت لے کے آ جاؤ، پھر چیلنج ہوا تم کوئی آیت لے کر آ جاؤ، پھر ان کو کہا گیا تم کوئی حرف لے کر آ جاؤ، کیونکہ سورہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے جو ہے نا ایک ایک حرف اور اس کی میننگ اتنا زیادہ، پھر ایک لیٹر یعنی یا سین فا قوف، ایک صورت کا پہلا ورڈ قوف پوری آیت پہ مشتمل، الف لام میم پوری آیت پہ مشتمل۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ بھی تم میننگ فل، یعنی کہ ان کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، وہ کوئی بھی اٹھا کے تو نہیں کہہ سکتے تھے با کافتہ کیا ہوتا ہے، با کافتہ کیا، تو اس طرح سے وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو یہ اس آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو ڈرا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی ناقدری کرنے والے تھے، اللہ کے کلام کو اللہ کا رب کا کلام نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ بس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایسی آگ، ایسی ہولناک آگ، ایسی دردناک آگ ہوگی وہ کہ پتھر اور انسان، دیکھیں جو کوئلہ ہے وہ جب آگ کے اندر جلتا ہے تو تب آگ بھڑکتی ہے، اور اس کوئلے کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا بظاہر تو مجھے کوئی ہماری عملی زندگی سے تعلق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم رب کریم کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم مانتے کہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری کبرز میں پڑا ہوا ہے، ہماری الماریوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے، اس میں ہدایت موجود ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو ہم تو اس کو مانتے ہیں، اس لیے میں اس کو عملی زندگی سے کیسے لگاؤں کہ اس کا پھر اللہ پاک نے فرمایا عدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا کافروں سے مشابہت کرنا بھی، وہ بھی جو ہے نا حرام ہے۔ تو ہمیں نا، ہم چلے قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی قرآن کی بے قدری تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم قرآن کریم کو نظر انداز تو نہیں کر رہے،
یہی ہم قرآن کریم کی جو اہمیت اللہ پاک نے رکھی ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے، اس کی اہمیت کو ہم کم اہمیت تو نہیں دے رہے، اس کے مقابلے میں ہم کہیں دنیا کو زیادہ ترجیح تو نہیں دے رہے۔ یہ چیز چلے ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کافروں کو جو دنیا میں ہیں ابھی بھی اللہ پاک ان کو ہدایت کر دیں، ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت لکھ لیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا دیں، کیونکہ ہم جو انسان اگر ہمارے دل ذرا سے بھی نرم ہے نا تو ہم کافروں کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایسی جہنم، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ پتھر جو ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ پہلے پتھر کو ہی آپس میں رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، تو اگر اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے تو اس آگ کی تپش اور اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی، لیکن جب انسان اس کے اندر جلایا جائے گا، اس چیز کا ہم تو آرام سے کہہ دیتے نا، کسی نے غصہ کسی پر، جاؤ جہنم میں جاؤ، تم جہنم میں جلو گے، تمہیں یہ ہوگا۔ پھر یہ کہ ہمیں خود بہت جگہ حدیث میں، قرآن کریم میں، مختلف جگہوں پہ ہم اپنے ایسے اعمال بھی تو ہیں نا جن کے اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کام کیا تو آگ میں جائیں گے، یہ کام کیا، نماز قضا کی تو اتنا عرصہ جہنم میں جلیں گے، فلاں گناہ کی یا بے پردگی کی تو یہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کو ذرا ہم تصور میں لائیں اور یہ سوچیں کہ ایندھن، آگ کے اندر جلنا، یہ آگ جس کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے، اگر ہماری فنگر پہ لگے تو ہم فوراً پیچھے کرتے ہیں، تب بھی وہ جلسا کے رکھ دیتی ہے، دنوں تک اس کا جو درد اور تکلیف نہیں جاتی۔ کبھی آج تک کوئی انسان یہ نہیں ہوا کہ مکمل طور پہ آگ میں جلے، کیونکہ جب وہ جلتا ہے، اگر وہ زیادہ جل جائے تو انسان کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، آگ کے اندر تو نہیں رہتا نا۔ اگر بہت دیر تک ایک روم کے اندر آگ لگ جائے، وہ آگ کے اندر جل جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کی لائف ختم ہو جائے گی، تو تب بھی وہ، لیکن اور اس طرح زندہ آگ لگے گی تو بندہ نکل جائے گا، جلے گا، جسم جلے گا، سب کچھ، لیکن بہت دیر تک تو آگ کے اندر رہنے کا تصور نہیں ہے نا۔ تو یہ آگ کیسی ہے کہ اس کے اندر دیر تک رہنا، ایک لمحہ اگر ہم دھیان کریں اس بات پہ کہ آگ کے اندر مسلسل رہنا اور نہ مرنا، موت بھی نہ آئے تو وہاں کیا ہوگا۔ تو کوئی ہمارا عمل پوری زندگی پہ نظر دوڑا لیں، میں یہ عملی زندگی سے پھر تعلق اس کا کروں گی کہ ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑا دیں کہ یہ جو آگ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اللہ پاک کا یہ بھی قرآن پاک حدیث میں مختلف جگہوں پہ آپ نے خود پڑھا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے جہنم میں مسلمان کو بھی ڈالا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کو جہنم کی سزا ملنے کے بعد دوبارہ وہ دنیا میں آئے گا، وہ دوبارہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ ہمیشہ جنت میں جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ اور گناہوں کی سزا، کوئی بھی گناہ ہے وہ ہے تو جہنم، اور جہنم کس کا ہے ایندھن؟ آگ، پتھر، انسان۔ تو اس آگ کے اندر ہم ذرا سا بھی ایک لمحہ بھی، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گناہ کرو گے تو بہت عرصہ، یعنی کہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد آؤ گے، لیکن آپ یہ، ہم سب یہ تصور کریں، کیا ہم 10 منٹ آگ کے اندر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم 1 گھنٹہ رہ سکتے ہیں؟ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ کیوں ہم وہ سزا پائیں؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی لائف چینج کر لیں کہ تھوڑے سے عرصے کی زندگی، 80 سال، 100 سال، 120 سال، 130 سال ہم بدل کے رکھ دیں نا؟ کیوں ایسا نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیوں ایسا کرتے نہیں ہیں کہ اس جہنم سے ہم بچنے کے لیے ہر چیز کر لیں، کہ ہمیں کوئی چیز جو ہمیں پتہ چل جائے، بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، ہمیں خود پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، تو ہم ان سب سے بچنے کی کوشش کر لیں نا۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا قرآن سننے سے، کوئی جہنم کی وعیدیں سننے کے بہت زیادہ، پھر ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بشارتیں سنانے والا ہے، اسلام میں تو بشارتیں ہیں، بشر ولا تنفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، یہ بشر تو ہی ہے کہ اگر ہم اعمال اچھے کر لیں گے، گناہوں سے بچ لیں گے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، خود جائزہ لینا ہے، کوئی نہیں بتائے گا، نہ میں بتاؤں، نہ کوئی دوسرا، نہ تیسرا، نہ عالم، نہ فاضل، خود دیکھنا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ایسے کام کر رہے ہیں نا، ہزاروں کام، بیسیوں کام ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی ہولناکی، اللہ ہمیں یہ جہنم نظر بھی نہ آئے، یا اللہ تیرے پاس جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں یہ جہنم نظر بھی نہ آئے، ہم اس کو دیکھ بھی نہ پائیں، جائے کہ ہم اس کے اندر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔